ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ خاوند ہاشمی صاحب، یہ جو پچھلے دنوں بڑا شور سنتے رہے، جو بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت زیادہ اپنے دورے کیے کراچی کے، پھر بلال بھٹو زرداری صاحب کا غصہ، لاہور میں پریس کانفرنس 4-5 ایسے لوگوں کی جن کے اوپر کیسز ہیں نیب کے، پھر یہ ہے کہ بلال بھٹو سے ملاقات، ادھر میاں شہباز شریف صاحب سے ٹیلی فون رابطے، اے پی سی، بہت بات گرا دی جائے گی۔ اب کیا ہونے جا رہا ہے کہ سیاسی کون سی تبدیلی آئی ہے کہ اپوزیشن اور حکومت مل کے نیب قوانین میں ہی ترامیم کر رہی ہیں، جبکہ اب وزیر اعظم نے شوگر کا جو مافیا کا کیس ہے، یعنی شوگر کمیشن کا، وہ بھی نیب اور ایف آئی او کو بھیج دیا۔ دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ نیب کے خاتمے کے حوالے سے، نیب کی از سر نو تشکیل کے حوالے سے، نئے نیب قوانین بنانے کے حوالے سے حکومت کا اور اپوزیشن کا جو سٹانسز ہیں وہ ایکول نہیں ہیں، اور یہ حکومت اور اپوزیشن جو بیٹھی ہیں اس ایشو پہ، یہ وہ سعد رفیق والا ڈیسیژن ہے جس میں نیب کو ججمنٹل ریمارکس دیے گئے کہ نیب ایک ناکارہ ادارہ ہے، اس کو یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ کس کی؟ اپوزیشن کی اپوزیشن کی ضرورت ہے کہ نیب کو اثر نو تشکیل ہونی چاہیے، کیونکہ وہ پھنسے ہوئے ہیں، ان کی زیادہ ضرورت ہے، حکومت کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹل جو ریمارکس میں جن کو کہتا ہوں وہ اگر نہ ہوتے تو ممکن ہے کہ یہ جو ملاقاتیں شروع ہوئی ہیں یہ نیب قوانین کے حوالے سے نہیں، یہ ملاقاتیں ابھی اور دور چلی جاتی۔ نہیں، جب وہ زیادہ نیب کیسز ایکٹیو ہوتے ہیں تو کبھی زرداری صاحب کو پیشی آ جاتی ہے، کبھی میاں شہباز شریف صاحب کی یا کسی آسن اقبال آپ کی۔ کو کچھ کیس یاد ہے ایسا کہ مثال کے طور پہ نیب نے کسی بندے کو اٹھایا ہو اور شور پڑ گیا ہو کہ غلط اٹھایا، اور ایک بندے کو پنجاب یونیورسٹی کے ایک ٹیچر کو کامران مجاہد کو ہتھکڑی لگا دی ہو تو شور پڑ گیا ہو، تو وزیر اعظم ایکشن لیتا ہے تو اس کی ہتھکڑی بھی کھل جاتی ہے، وہ رہا بھی ہو جاتا ہے۔ ایسا کوئی اور بھی ہے آپ کے دماغ میں؟ کیسز ہوتے ہی بڑے لوگوں پر ہیں، کیسز عام لوگوں پر کیسز تو سڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں اس وقت بھی نیب کورٹ سے۔ تو چلو پوچھ لیتے ہیں میاں طارق محمود صاحب، یعنی سابقہ منسٹر بھی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں۔ میاں صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میاں صاحب کیسے ہیں؟ بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم اللہ دیا۔ کو آپ کا شکر ہے، اللہ کی مہربانی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، کیا ہو گیا کہ بڑا کہتے ہیں کہ بھی شور تھا کہ جی اے پی سی، پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب غصے میں پارلیمنٹ میں، آپ لوگ بھی، میاں صاحب ظاہر بیمار ہیں، پھر یہ ہے کہ اس حکومت کو آج ہی جانا چاہیے، رات کو جانا چاہیے، پھر اب ایسی ایسی میٹنگیں ہو رہی ہیں حکومت کی، ان کی بھی اتنا ہی سارا کہ نیب کے قوانین میں ترمیم کر دی جائے اور تاکہ ریلیکس ہم ہو جائیں، تو پھر اتنا ہی کام ہے۔ کیا کہیں گے، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ نیب ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو جو کرپشن کے خلاف ہے، اداروں اپنی حد میں رہیں، اپنا کام کریں۔ حد کہاں رکھیں کہ دیوار تک نہ جائیں، وہ تو حد میں مالٹون کے باہر کھڑے رہے، سارا دن نہیں جا سکے۔ نہیں، شاید اقبال صاحب اس طرح نہیں، اقبال صاحب سوری، بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل، جیسے اب جو فیصلہ آیا ہے خواجہ برادران کے کیس میں، آپ سنیے کہ ادارے اپنی حد میں رہیں گے تو جس بھی ملک میں ادارے اپنی حد میں ہیں وہ ملک چل رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں۔ جس ملک میں اداروں کو کوئی استعمال کرے گا، چاہے یہ گورنمنٹ کرے، چاہے پچھلی کرے، چاہے آنے والی کرے، وہ ملک نہیں چل سکتا۔ انصاف لوگوں کا حق ہے، ہر آدمی کو انصاف ملنا چاہیے۔ دیکھیں، ہم نے جو کچھ دیکھا تھا، سب سے پہلے مشرف کے دور میں یہ نیب آرڈیننس آیا، اور اس کے بعد انہوں نے پک اینڈ چوز کیا، ان لوگوں کو پکڑا جو 6 دفعہ 7 دفعہ بنے ہوئے تھے، جو کاف کی طرف جاتا تھا اس کو ریلیکس کر دیا جاتا تھا، جو اپنی پارٹی میں رہتے تھے ان کا کام شروع ہو جاتا تھا۔ آپ تو ہے نہیں کہ اپوزیشن کی حکومت کی عوام کے لیے کوئی بھی قانون سازی کی جائے، کیونکہ قانون سازی میں جہاں جہاں لوپ ہول ہیں وہاں اگر بڑے لوگ متاثر ہوتے ہیں تو چھوٹے لوگ متاثر، جن کی آواز کبھی گئی نہیں۔
اب ابھی میاں طارق صاحب جب کہہ رہے تھے جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں کہ جی وہ ایک دوسرے کے خلاف شرف کی بات کر رہے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ آصف زرداری پر جو کیسز کس نے بنائے تھے؟ احتساب بیورو نے بنائے تھے 14 سال. اس کے دوران کہ میں ایک ڈی ایس جی میاں طارق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میاں طارق صاحب بس اس پر بات کر تھوڑا سا ٹیکنیکل فالٹ ہو گیا تھا. اچھا بات یہ ہے کہ اس پر کریں کہ اے پی سی پھر اب آپ بھول جائیں، یعنی ظاہر کام تو بن رہا ہے اپنا بڑا مزیدار کہ جب زرداری صاحب اندر تھے صاحب بیورو سے پرانی بات اس لیے کرتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے مجھے بتائیے کہ اس طرح میں لوٹ جاتی ہے نظر. اب چلو کوئی ایسا قانون تو بنائے کہ پوری دنیا نہ ہنسے، عوام کے لیے وہ قانون بن کے وہ بھی جیلوں سے باہر نکلے، ان کو بھی 90 دن کے لیے نہ ریمانڈ سے پہلے لیا جا سکے، جب مرضی پکڑ لیا جائے. ڈریکولین لا تو کئی دفعہ کہا جا چکا. دیکھیں میں آپ کی بات سے سب سے جو ضروری بات ہے وہ ہے انصاف. اگر کسی آدمی کی غلط تفتیش کر کے اس کو خام خاص ڈیل کر کے اور 90 دن یا 2 سال اس کو جیل میں رکھا جائے اور پھر آگے جا کے اس کو سپریم کورٹ سے اس کی بیل ہو، سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ پاس کی ہے وہ آپ نے سن لی ہے. کیا کیا انہوں نے اس نیب کے بارے میں کہا. سر آپ بھی اپنے زمانے میں آپ بھی سر جی اپنے زمانے میں تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھتے اور نیب کے ذریعے آصف زرداری کو 12 سال بلا وجہ جیل میں نہ رکھتے تو نیب شاید اتنا مضبوط ادارہ نہ بنتا. میری بات سنیں، وہ اس طرح کی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بندے بھی، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا آپ سمجھتے کہ سب لوگ برابر ہیں؟ میرا آپ سے صرف یہ سوال ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھنے مصیبت تو یہاں پہ یہ ہے کہ جو لوگ بے انصافی کرتے ہیں، لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے، وہ استعمال ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو انصاف نہیں ملتا اور لوگوں کو اس قانون کے چلو پھر لگے ہاتھوں یہ آواز پہنچاؤ. اگر مثلا اس پر وہ نیب کے اوپر ہی امینڈمنٹ کر رہے ہیں تو پورے ملک کے قوانین کو کیوں نہیں صحیح طریقے سے بہتر کیا جا سکتا کہ مثلا مرڈر کا کیس ہے، الزام لگ جاتا ہے 10 بندے، یعنی ایک بندے نے مجرم ہوتا ہے 15 بندے لکھائے ہوتے ہیں، 15 کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. اس پر بھی کرو نا، سارے قوانین کو کرو کہ بندے کو اس وقت تک اریسٹ نہ کیا جائے. میں آپ کو اقبال صاحب یہ بات بتاتا ہوں کہ اسمبلی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے کتنی دفعہ بجٹ سیشن میں اور آگے بھی یہ بات کی ہے کہ تمام جماعتیں بیٹھیں اور لوگوں کے انصاف کا سوچیں. جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کی حق رسی ہونی چاہیے. ہمیں ایک پرانا وقتے میں ملا ہوا ہے کہ جب کسی بندے کا مرڈر ہو جاتا ہے وہ اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ اس کی موت کس طرح ہوتی ہے، کہتے ہیں FIR کٹے نہیں. آپ کو 300 بندے کے درمیان سے آپ کو 300 بندے کے درمیان سے اٹھا لیا گیا تھا. مجھے بتائیے کہ کیا بنا؟ ککھ بھی نہیں بنا. یہ پھر اس طرح یہ کچھ دہشت گردی ہے. میں سمجھتا ہوں کیا بنا. میں آپ کو بتاتا ہوں ڈی پی او بیچ میں انوالو تھا اور آئی جی بیچ میں اسی ملک کا تھا نا، اسی ملک کا تھا. اب یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب رول آف لا نہیں ہوگا، اب اگر کسی آئی جی کی یہ جرت اور کسی ڈی پی او کی یہ جرت کہ وہ سارا کچھ کروا دے اور جب وہ چلان ان کے خلاف وہ چلان کرنے لگے ہیں تو بیچ میں آ گئے ہیں سارے. چلو میاں صاحب آواز اٹھاتے رہے، ان سے آپ سے ملاقات ہوگی. ٹائم ہمارا تھوڑا سا موضوع پر اور بات کرنی ہے. میں آپ کو صرف یہ کہتا ہوں کہ جب تک ادارے اپنی حدود میں رہ کے انڈیپینڈنٹ، اب کسی کو پکڑنا ہوتا ہے نیب نے 1 مہینے بعد، تو پہلے ہی وفاقی وزیر بیان دے اور دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کو پکڑ لیں گے. چلو میاں صاحب آپ نے سوالوں کے جواب دے دیے. میں سمجھتا ہوں آپ ایک اچھے پارلیمنٹیرین، آپ کی